الله الرحمن الرحيم وإذا به عن المعلوم الموجود في الذهن بنفسه كوجود الشيء وهو مجرد عن العادة وعوارضها لأنه ليس بلا عمل اب قاضی نے عاقلیت کا جو معیار ذکر کیا کہ عاقل کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، تو اس میں یہ کہا کہ کون الشیء قائم بالذات لا بالمثل، دوسرا یہ کہ بعد تجردہ فی ذاتہ لا بعمل عامل عن المادہ، کہ بعد تجردہ فی ذاتہ عن المادہ لا بعمل عامل۔ تو قاضی رحمہ اللہ تعالی اس قید کا فائدہ بتاتے ہیں کہ بھئی شے مجرد ہو مادہ سے، فی ذاتی ہی مجرد ہو، تو اے میاں فی ذاتی ہی نفس ناطقہ مجرد ہے مادے سے، ذات کے مرتبے میں مادہ نہیں ہے نفس ناطقہ میں۔ رقول مجرد ہے، ذاتی باری تعالیٰ مجرد ہے ذات کے مرتبے میں، مادہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ لا بعمل عامل کی قید لگا دی ہے، یہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ بتاتے ہیں یار وہ صورت ذہنیہ کو نکالنے کے صورت، تو یہ قید احترازی ہے کہ دیکھو میاں ذہن میں جو صورت شے آتی ہے، شے تو مادی ہے، پتھر کی صورت آئی آپ کے ذہن میں، انسان کی آ گئی، بکری کی آ گئی، تو یہ سب چیز کیا ہے؟ مادیات۔ تو مادے سے صورت، اس کی صورت بکری کی صورت آئی آپ، ہاں تو وہ صورت کیسے آ گئی ہے کہ ذہن نے مادے سے تجرید کر دی ہے اس صورت۔ تو یہاں بھی تجرید تو ہے مادہ سے، یہ صورت مجرد ہے، لیکن میاں یہ عالم ہے صورت نہیں، کیوں نہیں؟ کہ اس کی تجرید بعمل عامل ہے۔ سمجھ آئیے، ذہن نے مادے سے اس کو مجرد کر دیا، ورنہ یہ ذات کے مرتبے میں مجرد ہو نہیں ہے میاں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں یہ لا بعمل عامل کی قید ہم نے لگا دی ہے صورت ذہنیہ کو نکالنے کے لیے، تاکہ وہ مولوی نہ بنے، وہ صورت ہو۔ سمجھ آئیے؟ تو اس لیے ہم نے یہ قید لگا دی۔ ترجمہ کروں میاں، احترز به عن المعلوم الموجود في الذهن بنفسه بوجود ذلی، یہ قید لگا کر قاضی نے احتراز کیا اس معلوم موجود کے ذہن بنفسی ہی سے جو موجود ہے ذہن میں، لیکن بوجود ذلی، وجود ذلی سے موجود ہے، وہو مجرد عن المادۃ وعوارضها، حالانکہ وہ صورت جو وجود ذلی سے موجود ہے وہ مجرد ہے مادہ سے بھی، مادے کے عوارض سے بھی مجرد ہے، لیکن مجرد تو ہے ہاں لأنه ليس بلا عمل عامل، لیکن وہ عمل عامل کے بغیر تو مجرد نہیں ہے میاں، ذاتی تو مجرد نہیں ہے، وہ عمل عامل سے مجرد ہے، ذہن نے تجرید کی ہے۔ چلو میاں، اچھا میاں یہاں پر اب یہ بات کہہ دی کہ فالشیء المقدس، شرح کو دیکھو، فالشیء المقدس عن المادۃ اذا كان موجودا لنفسه كان عقلا وعاقلا ومعقولا،
فإدراكه لذاته لا يزيد على وجوده بل على ماہیته فقط اذا كانت غیر الوجود. دیکھا کہ جو شے مجرد ہے مادے ہم یہاں جب وہ موجود لنفسه بھی ہو مادے سے بھی مجرد ہو تو وہ اپنے سامنے حاضر ہو تو وہ عقل بھی ہے عاقل بھی ہے معقول بھی ہے. تو لہذا فإدراکہ لذاتہ لا یزید علی وجودہ. ہاں اس کو اپنی ذات کا جو ادراک ہے اپنی ذات کا علم ہے وہ اس کے وجود سے کوئی شے زائد نہیں ہے. بس اس کا وجود اور ادراک یہ ایک چیز. تو میں آئیے بل علی ماہیتہ فقط اذا كانت غیر الوجود. اگر کوئی شے ایسی ہے کہ اس کی ماہیت وجود کے علاوہ ہو باری تعالیٰ کی تو نہیں ہے نا. باری تعالیٰ کا وجود ماہیت ادراک یہ سب کیا ہے عین ہے ایک چیز ہے. لیکن اگر کسی شے کی ماہیت وجود کی غیر ہو ہاں تو پھر مغایرت ہو سمجھ میں آ گئی ہے. ورنہ وجود کا عین ہے اس کا ادراک وجود کا عین یہ بتا دیا نا. سمجھے وہ بات کو. اس پر اعتراض منہیہ میں اس کا جواب کہتے ہیں میاں ادراک کا معنی آتا ہے حاضر عند المدرک. کیا معنی آتا ہے حاضر عند المدرک. اور تم کہتے ہو یہ ادراک وجود کا عین ہے تو وجود کا معنی کیا بودن. وجود کا معنی کیا بودن. تو اے میاں یہ تو شے انتزاعی ہے. وجود مصدری معنی ہے نا. وجود مصدر ہے نا. تو مصدر مصادر تو جتنے بھی ہیں سب انتزاعیات. ہاں مصادر تو جتنے بھی ہیں ضربون قیامون قعودن جلوسن سب کیا ہے انتزاعیات. وجود بھی انتزاعی ہے. تو تم کہتے ہو ادراک وجود کا عین ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ کا جو ادراک علم ہے نا وہ بھی انتزاعی ہے. تو علیہ باللہ انتزاعیات تو اعتباریات ہوتے ہیں. میاں اعتبار معتبر پر موقوف ہے تو کوئی اعتبار کیا تو ہے نہیں. تو کیا باری تعالیٰ کا علم ایسا کوئی اعتبار کرے تو ہے تو کرے تو نہیں. تو میں آ گئی ہے یہ ایک اعتراض ہوا کہ یہ ادراک کیسے وجود کا عین ہو گیا. وجود تو معنی مصدری ہے اور وہ تو شے انتزاعی ہے. تو اگر ادراک کو اس کا عین بناتے ہو تو اس کے معنی یہی ہوگے کہ وہ بھی انتزاعی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ادراک بمعنی حاضر عند المدرک آتا ہے. وہ تو وجود کا عین نہیں. وجود تو انتزاعی چیز ہے. حاضر عند المدرک تو انتزاعی چیز نہیں ہے. وہ تو نسلوی چیز ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. اس کا جواب دیتے ہیں منہیہ کہ میاں ادراک کے دو معنی. ایک ادراک بمعنی مصدر علم دانستن دانستن. تو میں آ گئی ہے. تو یہاں جو انہوں نے کہا کہ ادراک وجود کی طرح وجود کا عین ہے یہاں دونوں جگہ مصدری معنی مراد. وجود معنی مصدری ہے تو ادراک کا معنی بھی مصدری ہے. تو دونوں انتزاعیات ہو گئے نا. تو یہ تو نہیں کہ باری تعالیٰ کا علم حقیقی جو ہے وہ انتزاعی بن گیا کیونکہ ادراک سے مراد علم حقیقی نہیں ہے. ادراک سے مراد معنی مصدری. تو وجود معنی مصدری تو ادراک بھی معنی مصدری. تو دونوں انتزاعیات ہیں. تو
انتزاعیات تو باری تعالیٰ کا علم حقیقی تو انتزاعی نہیں ہے، لیکن یہاں جو ادراک مراد ہے وہ کون سا ہے؟ مصدری معنی ہے، تو وہ وجود کا عین ہے بالکل، کیونکہ وجود بھی انتزاعی چیز ہے، تو ادراک سے بھی مراد انتزاعی ہے۔ باقی رہی بات حاضر عند المدرک کے معنی میں جو ادراک ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے کہ فَإِدْرَاكُهُ بِذَاتِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى وُجُودِهِ، اس عبارت میں ادراک سے مراد بمعنی حاضر عند المدرک نہیں ہے میاں، کہ حاضر عند المدرک جو ہوتا ہے وہ تو معلوم کا عین ہے نا، پڑھ چکے ہو پہلے، معلوم حاضر ہوتا ہے نا عالم کے سامنے عند المدرک، تو معلوم حاضر ہوتا ہے، وہ تو معلوم کا عین ہمیں آئیے، وہ وجود کا عین نہیں ہے، سمجھے ہو؟ یہ سے اعتراض کا جواب دے دیے، یہ ہمیں ترجمہ کرو میاں، الادراک بالمعنی المصدری، یہ جواب دے دیا کہ وجود بھی مصدری معنی ہے، تو یہاں ادراک بھی معنی مصدری، وَأَمَّا بِمَعنى الْحَاضِرِ عِنْدَ الْمُدْرِكِ، ادراک اگر حاضر عند المدرک کے معنی میں لیتے ہو تو فَهُوَ نَفْسُ الشَّيْءِ الْمَعْقُولِ، وہ تو عین معلوم ہے، وہ وجود کا عین نہیں۔ چلو گے اچھا میاں، اب یہ فرمایا تھا کہ میاں یہ جو وَبِوُجُودِهَا التَّفْصِيلِ حَاضِرَةٌ عِنْدَهُ تَعَالَى بِلَا حُلُولٍ وَقِيَامٍ بِذَاتِهِ تَعَالَى، یہ عبارت ہے نا کہ میاں یہ تمام ممکنات بوجودها الإجمالی متحدۃ معه تعالی، اجمالی وجود کے اعتبار سے تو اتحاد ہے باری تعالیٰ کے وجود کے ساتھ، اور وجودی تفصیلی کے اعتبار سے ممکنات وجودی تفصیلی کے اعتبار سے حاضرۃ عنده تعالی، باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے، جیسے معلول حاضر ہوتا ہے علت کے ساتھ۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یار تمام ممکنات حاضر ہے باری تعالیٰ کے ساتھ، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بس علت کو معلوم کا علم کیا ہوتا ہے؟ علم حضور، تو باری تعالیٰ کو تمام ممکنات کا علم علم حضور۔ تو کہتے ہیں یار وہ افلاطون نے نہیں کہا تھا پہلے جو بات گزری ہے کہ افلاطون کے طرف تو اس قول کی نسبت کی گئی تھی نا کہ یہ اشیاء کی صورتیں باری تعالیٰ کے لیے علم ہے، لیکن وہ صور جو ہیں وہ قائم بذاتہا، قائم بذات الباری تعالیٰ نہیں ہے، یاد ہے نا بات ہو؟ تو اس کی تعویل ایک تو کی تھی پہلے، وہی تعویل کہ یار وہ مثل اور صور سے مراد عین اشیاء، یاد ہے بات؟ یہ ذکر ہو گئی کی بات ہے کہ افلاطون کی طرف وہ صور کی نسبت میں وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ افلاطون تو اشراقیہ کا امام ہے، اور اشراقیہ کا تو یہ قول نہیں ہے ہاں کہ باری تعالیٰ کو ممکنات کا علم بالصور ہے، کہ علم بالصور ہوگا تو وہ تو علم حصولی ہو جائے گا، تو یہ تو اشراقیہ کا مطلب نہیں ہے۔ اس لیے افلاطون نے ذکر صور کا کیا، تو مراد عین اشیاء، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں منہیا میں کہ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ أَفْلَاطُونَ مِنَ الْمُثُلِ، ہاں شاید یہی مراد افلاطون کے مثل سے، یعنی صور سے، مثل افلاطونیہ جو کہتے ہیں نا ان کو، کہتے ہیں وہ نسبت غلط ہے، ان کا مطلب یہ نہیں ہے یار کہ باری تعالیٰ کو ممکنات کا علم جو ہے وہ علم جو صور ہے، ورنہ علم اصولی ہو جائے، تو حالانکہ یہ تو اشراقیہ کا مذہب ہے ہی نہیں، میاں پڑھ چکے ہو پہلے، یاد ہے؟ چلو میاں
والاعتبارات العقلية والاعتبارات العقلية والاعتبارات العقلية سبحانه وتعالى بمنزلة المنشأ الابتدائي هذا الخصوصية الخارجية ليس في الوجود عند الواجب تعالى وإنما الممكن ظهور الإخبارية أن العالم إذا أراد المستمع الإخبارية لا يعود الحقيقة الموجودة الواحدة يأخذ الحقيقة بعلمه تعالى بمرادها يقتضي علمه تعالى بذاته بحيث لا يزيد عنه شيء وتفصيله لا يليق بهذا المقام. اچھا اب یہ فرما دیا کہ وہ تحقیق ان ذوات الجائزات بتبائعها وجودها اضلال واثار لذاته ووجوده تعالی. یہ جتنے ممکنات ہیں یہ بتبائعها ووجودها اپنی ذوات اور وجودات کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ اضلال و آثار لذاتہ تعالی. یہ سائے ہیں اور آثار ہیں باری تعالیٰ کی ذات کے اور باری تعالیٰ کے وجود کے. وَهُوَ كَالْحَالَةِ الْإِجْمَالِيَّةِ الْبَسِيطَةِ الْحَاصِلَةِ لَكَ عِنْدَ سَوَالِ مَنْ يُخَاصِمُكَ فِي الْمُنَاظَرَةِ قبل ان تفصل الجواب شيئا فشيئا. یہ پھر آگے تفصیل کر دیے نا. اچھا تو یہاں یہ جو فرما دیا کہ یہ سارے ممکنات بتبائعها ووجودها اضلال وآثار لذاته تعالی ووجوده تعالی. یہ تمام ممکنات اضلال ہیں، آثار باری تعالیٰ کی ذات اور وجود کے. تو یہ کیسے اضلال ہے آثار؟ یہ بات کیونکہ عقل میں آنے والی نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور آگے ایک بات اور بھی کہی ہے جا کر، دیکھو میاں آگے کہا کہ فَهِيَ تَعَقُّلٌ بَسِيطٌ بِالْفِعْلِ وَعِلْمٌ فِعْلِيٌّ. یہ جو اجمالی علم ہے نا، اجمال، وہ تعقل بسیط ہے بالفعل اور علم فعلی ہے. وَمَبْدَأٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّن ذَلِكَ التَّفْصِيلِ، اور اس تفصیل کے لیے مبدأ ہے. بِحَيْثُ يَنْتَوِي عِلْمُهُ فِي عِلْمِهَا. تمہیں آئیے بحيث ينتوي علمه علمه. تو میں آئیے اور آگے اس سے اگلی لکیر میں دیکھو، کہا کہ فهو الكل في حد ذاته وعلم اجمالی لها ينتوي في علمه بذاته. ہاں فَهُوَ الْكُلُّ فِي حَدِّ ذَاتِهِ. رسول باری تعالیٰ جو ہے وہ کل ہے فی حد ذاتی، ذات کے مرتبے میں تمام ممکنات کے لیے وہ کل ہے. جب کل ہے تو وہ علم اجمالی لہا، تمام ممکنات کے لیے وہ علم اجمالی ہے اس کی ذات. ہاں ینتوی فی علمہ بذاتہ. ہاں وہ ممکنات کا جو علم ہے وہ علم بذاتی ہی کے اندر داخل ہے. تو باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم تو ہے نا، تو لہذا ممکنات کا علم بھی اس کے اندر داخل ہے. تو میں آگے یہ کہا تو میں آگے یہ
اچھا یہ تحقیق انہوں نے کر دی ہے تو اس کے گویا کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ ان ذوات الجائزات بتبائعها ووجودها اضلال واثار لذاته تعالی ووجوده کہ یہ سب ممکنات اضلال ہیں، آثار ہیں، باری تعالیٰ ان کی ذوات باری تعالیٰ کی ذات کے اضلال ہیں، وجود باری تعالیٰ کے وجود کے اضلال سائے ہیں، آثار ہیں۔ تو یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے نہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات اور وجود واجب ہے، باری تعالیٰ واجب الوجود، تو یہ ممکنات کیا ہے؟ ممکن الوجود۔ تو واجب اور ممکن میں تو تغیر بالذات ہوتا ہے، تین مادے ہیں نا، تین مادوں میں ہر مادہ دوسرے مادے کا مغایر بالذات ہے۔ امکان مغایر بالذات ہے کس کے؟ وجوب اور امتناع دونوں کے۔ وجوب مغایر بالذات ہے کس کے؟ امکان اور امتناع دونوں کے۔ تو یار یہ تو واجب تعالیٰ کی ذات کے لیے آثار اور اضلال کیسے ہو؟ ان میں تو تغیر بالذات سمجھ آ گئی ہے۔ یہ ایک عقل سے بعید بات ہے، عقول متوسطہ کے حد سے میاں خارج بات۔ سمجھ آئیے، عقول عالیہ میں تو ٹھیک ہے، ان کے نزدیک تو کوئی بعید بات نہیں ہے، لیکن ہم جیسے عقول متوسطہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سمجھ سے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس لیے قاضی نے یہاں پر قال الاستاذ فی بعض حواشیہ، میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے استاد سے مراد میر زاہد ہروی، فرماتے ہیں میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو میرے استاد ہیں انہوں نے بعض حواشی میں اس کے لیے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک نظیر کا ذکر کیا تاکہ اصول متوسطہ میں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، تو انہوں نے ایک نظیر کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو میاں، سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ سمجھایا کہ دیکھو ایک منشأ انتزاع ہوتا ہے، شے منشأ انتزاع، ایک اس منشأ انتزاعیات سے اوصاف انتزاعیہ ہوتے ہیں، اوصاف انتزاعیہ ہوتے ہیں، سمجھا گئی ہے؟ اے میاں زید کھڑا ہو گیا، ہاں جوتا اٹھا کے نواز شریف کے منہ پر، اب زید کھڑا ہو گیا تو قیامن کا انتظام اس سے ہوا کہ نہیں؟ وہ رتی ٹوپی والا کھڑا ہو گیا نا اچانک، اس کے بعد اس نے جلدی سے جو جوتا مارا، سمجھ آئیے؟ تو ضرب النعل کا بھی اس سے انتظام ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا تو اس سے انتظام ہوا کس کا؟ قیامون کا، کوئی جوتا مارا
تو ضرب النال کا انتزاع ہو گیا، تو بھاگا، ہاں تو فرار کا انتزاع ہو گیا، اس سے سمجھ آ گئی ہے، تو پکڑا گیا، مارا گیا، سمجھ آئیے، تو مضروبن کا انتزاع ہو گیا اس سے۔ یہ دیکھو منشا انتزاع ہے اور اوصاف انتزاعیہ بہت سارے، سمجھ آ گئی ہے۔ تو میرزائد ہروی ذرا زیرک آدمی ہے، سمجھ آئیے، انہوں نے کہا یار تمہیں کیسے سمجھاؤں میں کہ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ تمام آثار ہیں، یہ ممکنات جتنے ہیں یہ سب آثار، کہتے یوں سمجھو جیسے ایک منشا ہوتا ہے اور اس ایک منشے سے کئی اوصاف انتزاعیہ کا انتزاع ہوتا ہے۔ تو دیکھو وہ جو اوصاف انتزاعیہ ہیں ان کا سمجھنا اور اس منشے کے درمیان میں اور اوصاف انتزاعیہ کے درمیان میں جو علاقہ ہے، جو نسبت ہے، وہی علاقہ یہاں ممکنات اور باری تعالیٰ کی ذات کے درمیان ہے، کیونکہ یہ جو ممکنات ہیں میاں یہ کیا ہے؟ آثار بمنزلہ صفات انتزاعیہ۔ تو اگر منشأ انتزاع کا علم آپ کو آ گیا تو منشأ انتزاع کے علم کے ضمن میں تمام انتزاعیات کا علم آپ کو آ گیا، نہیں سمجھو؟ کیونکہ اسی منشأ انتزاع کی چیزیں مرتضی ہیں، کیونکہ قبل الانتزاع یہ تمام اوصاف انتزاعیہ اس منشأ انتزاع کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود ہو؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ جو انتزاع آپ نے بعد میں کر لیا، یہ انتزاعی اوصاف مرتب ہو گئے کس پر؟ اس منشأ انتزاع۔ تو جو شے مرتب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آثار۔ سمجھ آئیے؟ تو منشأ انتزاع کیا ہوا؟ مؤثر، یہ اوصاف کیا ہوئے؟ آثار۔ تو اسی طرح یہ جو ممکنات ہیں ساری باری تعالیٰ کی ذات سمجھو بلا تشبیہ و تمثیل، یہ منشأ انتزاع ہے ان تمام ممکنات کے، ان تمام ممکنات کا انتزاع ہوا تو عالم بن گیا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا ترجمہ کرو میاں اس کا، یہ نظیر پیش کی میرزائد ہروی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے۔ ہاں قال الاستاذ فی بعض حواشیہ ویعینک علیہ، آپ کی مدد کرے گا اس بات کو سمجھنے میں، کون سی چیز مدد کرے گی؟ حال الاوصاف الانتزاعیہ بالقیاس الی موصوفاتھا، اوصاف انتزاعیہ کی حالت کو دیکھو اور اس کو قیاس کرو پھر موصوفات کی طرف، التی ہی منشأ انتزاعھا، وہ موصوف جو اس کا منشأ انتزاع ہے، نسبت قائم کرو دونوں میں۔ فإن من يدرك منشأ الانتزاع، جو منشأ انتزاع کا ادراک کر لیتا ہے، يدرك ذلك شيئا، تو میں یہ بس اس انتزاعی کا ادراک اس نے بھی کر لیا، بأن ينتزع منه، کہ اسی منشأ انتزاع سے اس شے کا انتزاع کر لے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو فالممکنات کلها، تمام ممکنات جو ہیں یہ بمنزلۃ الاوصاف الانتزاعیۃ والاعتبارات العقلیۃ له سبحانہ، تو میں یہ سب کے سب جو ہیں ممکنات ہو یہ اوصاف انتزاعیہ کے بمنزلہ اور اعتبارات عقلیہ کے بمنزلہ ہیں باری تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے، وهو عز شانہ، اور باری تعالیٰ بمنزلۃ منشأ انتزاعھا، سمجھ آ گئی ہے کہ وہ منشأ انتزاع سمجھو، تشبیہ نہیں ہے، بات آگے کرے گا، لیکن سمجھانے کے لیے یہ ایک نظیر پیش کرتی ہے میرزائد ہروی رحمۃ اللہ، اس کو نقل کیا قاضی نے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ بل سے آگے ترقی کرتے کہتے ہیں
یہ تو میں نے ویسے استاد کی بات نقل کی، انہوں نے ایک نظیر سمجھانے کے لیے دے دی، لیکن اب نفس الامری بات کرتا ہوں آپ، اے میاں نفس الامر میں بھی صوفیہ قائل ہے وحدت الوجود کے، صوفیہ قائل ہے بالکل وحدت الوجود کے، وہ قائل ہے، سمجھ آئیے، وہ کہتے ہیں لیس فی الوجود الا الواجبتان، وجود حقیقی کون ہے؟ وہی ذات باری تعالیٰ پر، سمجھ آ گئی ہے؟ باقی رہے ممکنات، کہتے ہیں یار یہ تو امور اعتباریت ہو، صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ اعتباری امور ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ صوفیہ کہتے ہیں یہ عالم جو بنا ہے، ہاں عالم طفلی ایک علوی ہے، یہ عوالم جو بنے ہیں میاں یہ تو اعتبارات کو جمع کر کے تو عالم بن گیا، اعتبارات کو جمع کر کے عالم بن گیا، اے میاں تو صوفیہ کہتے ہیں یار یہ ایک اعتبار، تو میں ابھی یہ انسان جو گھومتا ہے نا یہ ایک اعتبار ہے، یہ بکری جو گھومتی ہے یہ ایک اعتبار، اعتباری چیز، اس کا دودھ بھی اعتباری چیز، اس سے چائے بناؤ تو چائے بھی اعتباری چیز، ہاں یہ سارا عالم یہ تو میرا اعتباریات کو جمع کر کے تو عالم ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک حقیقت واحدہ، ایک حقیقت واحدہ موجود بالوجود الحقیقی، ایک ہی اور وہ ذات باری تعالیٰ، سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا یہ تمام ممکنات جب اوصاف انتزاعیہ کی طرف اعتبارات ہوں تو اے میاں سارے اعتبارات داخل ہوتے ہیں، درج ہوتے ہیں کس میں؟ وہ وجود حقیقی میں، موجود حقیقی میں، سمجھ آئیے؟ تمام اعتبارات اس کے تابع ہیں، سمجھ آ گئی ہے بات؟ تو ممکنات کا اپنا کوئی وجود حقیقی ہے ہی نہیں، یا وجود حقیقی ایک واجب تعالیٰ، اور باقی یہ تمام جو ہے یہ اضلال ہوئے کہ نہ ہوئے، آثار ہوئے، اعتبارات ہوئے کہ نہ ہوئے، تو میں آ گئی ہے؟ تو لہذا جب ان کا وجود ہے میاں باری تعالیٰ کے وجود میں داخل نہیں، ان کا تو وجود حقیقی نہیں ہے، ان کا کوئی وجود باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور وجود ہے نہیں ہے، تو ان کا وجود جب وجود باری تعالیٰ میں داخل ہے تو باری تعالیٰ کو تو اپنی ذات اور وجود کا علم ہے نہ میاں، تو جو باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے وہی تمام ممکنات کا علم ہے، نہیں سمجھے ہو؟ کیونکہ ممکنات کا باری تعالیٰ کے وجود کے علاوہ کوئی اور وجود ہے؟ وجود حقیقی ایک ہی ہے، تو جب اور وجود ہی نہیں ہے، وہی جو وجود باری تعالیٰ ہے حقیقتاً ممکنات کا وہی وجود، کوئی حقیقی وجود ممکنات کا اور کوئی نہیں ہے،
تو جب وجود باری تعالیٰ وجود ممکنات ہوا تو باری تعالیٰ کو اپنی ذات اور وجود کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا باری تعالیٰ کو جو اپنی ذات اور وجود کا علم ہے وہی ممکنات کا علم ہے، اسی میں ممکنات کا علم داخل ہے۔ سمجھے ہو؟ صوفیہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہاں وجود ایک تعدد فی الوجود تو ہے، ہمیں آ گئی ہے، اس لیے باری تعالیٰ کو اس اپنے وجود کا علم تو ہے، تو اپنے وجود کا علم ہے تو وہی وجودی ممکنات ہے، تو لہذا ممکنات کا علم بھی اس کو جو اپنی ذات کا علم ہے اسی میں ممکنات کا علم بھی درج، ممکنات کا علم اس میں داخل۔ سمجھے ہو صوفیہ کے مذہب کو؟ باقی قاضی فرماتے ہیں، اس میں تفصیل میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کر دی ہے، باقی یہ کیونکہ تصوف کی حساب نہیں ہے یار، اس لیے اس کی تفصیل یہاں پر نہیں لکھ سکتا ہوں۔ وحدت الوجود والوں کی کتابیں دیکھو، وہاں آپ کو یہ چیزیں تفصیل سے ملیں گی، باقی یہ کتاب تو منطق کی ہے، تو صرف منطقی مسئلہ جو آیا تھا اس حد تک ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ ترجمہ کروں، قال الاستاذ فی بعض حواشیہ ویعینک علیہ، آپ کی مدد کرے گا اس بات میں حال الاوصاف الانتزاعیت، اوصاف انتزاعیہ کی حالت آپ کی مدد کرے گی، لیکن جب اس کی نسبت کرو گے آپ الی موصوفات التی ہی منشأ الانتزاع، جو ان کے منشأ انتزاع ہے، فإن من يدرك منشأ الانتزاع، جو منشأ انتزاع کا علم رکھتا ہے تو وہ یدرک ذلک الشیء، وہ منتزع کا بھی ادراک کر لے گا، بأن ينتزع منه، تو فالممکنات كلها بمنزلة الأوصاف الانتزاعية والاعتبارات العقلية له سبحانه، لہذا تمام ممکنات جو ہیں یہ بمنزل اوصاف انتزاعیہ اور اعتبارات عقلیہ کے ہیں بنسبت سبحانہ اللہ سبحانہ کے، وهو عز شانہ بمنزلة منشأ انتزاعها، باری تعالیٰ کی ذات یہ بمنزل منشأ انتزاع، بمنزلہ کہہ کر کہ آپ عین منشأ انتزاع نہ بنائیں، یہ بلا تشبیہ و تمثیل کلام ہے، سمجھانے کے لیے صرف نہیں ہے، بل سے ترقی کرتے ہیں کہ بل صوفیہ تو قائلون بھی، بلکہ صوفیہ تو اسی کے قائل ہے، تو قالو، جب انہوں نے کہا کہ لیس فی الوجود الا الواجب تعالی، اور وجود میں تو اور کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ واجب تعالی کے، وانما الممکنات امور اعتباریہ، اور تمام ممکنات امور اعتباریہ ہیں، فان العالم عندهم، کیونکہ صوفیہ کے نزدیک یہ عالم جو ہے یہ اعراض مجتمعۃ اعتباریۃ منتزعۃ عن حقیقۃ موجودۃ واحدۃ، تو میں یہ تو میاں اعراض ہیں جو جمع ہیں اور اعتباری ہیں، منتزع ہیں حقیقت واحدہ سے بحسب الحقیقت، لہذا وعلمہ تعالی بذواتها، ممکنات کی ذوات کا جو علم ہے باری تعالیٰ کو، وہ ینتوی فی علمہ تعالی بذاتہ، وہ داخل ہے باری تعالیٰ کے علم بذاتہ میں، وہ داخل ہے، بحیث لا یعزب عنہ شیء، اس طریقے سے کہ باری تعالیٰ سے کوئی ایک اتنا ذرہ بھی غائب نہیں ہے، اتنا ذرہ بھی غائب نہیں ہے، وتفصیلہ لا یلیق بہذا المقام، اور اس مسئلے کی تفصیل اس مقام کے لائق شان نہیں ہے کہ یہ کتاب منطق کی ہے، تصوف کی